میں شادی کی پہلی رات ہی گھر سے چلا گیا کیونکہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ ونی ہو کر آئی تھی، اور 5 سال بعد جب میں سب کو سرپرائز دینے رات کو گھر واپس آیا تو لاؤنج کی لائٹ آن دیکھ کر وہاں گیا جہاں میری بیوی گیلے کپڑوں میں ٹھنڈے فرش پر گری ٹھٹر رہی تھی۔ مگر جب میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ روم پہنچایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، اور جب میں نے غصے میں پوچھا کہ اس کے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا ہے تو اس نے کانپتے ہوئے میرے پیچھے اشارہ کر کے کہا۔ یوں ہی پیچھے پلٹا تو میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کا گناہ ہے یہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے؟ میں اپنی بیوی پر چلاتے ہوئے بولا تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا، اس وقت مجھے اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل و دماغ پر تو بس یہ بات سوار تھی کہ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے، مگر اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے پر پڑے نشان تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے تھے۔ میں آخری مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ جواب دو۔ تبھی اچانک اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، وہ میرے پیچھے دیکھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف پھر سے دیکھا۔ یہ ہے میرا گناہ گار، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے۔ مگر مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ جس شخص کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں شادی کی پہلی رات ہی گھر سے چلا گیا کیونکہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ ونی ہو کر آئی تھی، اور 5 سال بعد جب میں سب کو سرپرائز دینے رات کو گھر واپس آیا تو لاؤنج کی لائٹ آن دیکھ کر وہاں گیا جہاں میری بیوی گیلے کپڑوں میں ٹھنڈے فرش پر گری ٹھٹر رہی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ ہاں، وہ میری بیوی ہی تھی، مگر اس کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ مگر جب میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ روم پہنچایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، اور جب میں نے غصے میں پوچھا کہ اس کے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا ہے تو اس نے کانپتے ہوئے میرے پیچھے اشارہ کر رہا۔ یوں ہی پیچھے پلٹا تو میرا نام شہروز ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میں گاؤں کے سردار کا بڑا بیٹا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی اور ایک چچا کا بیٹا، پورے خاندان میں ہم 3 ہی وارث تھے، اس لیے ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھے۔ سب کے لاڈ پیار اٹھانے کے باوجود بھی ہم تینوں میں کبھی غرور و تکبر نہیں آیا تھا۔ ہم تینوں کو اچھے برے کی تمیز تھی۔ میرا چھوٹا بھائی تو حافظ قرآن تھا اور بچپن سے ہی 5 وقت کا نمازی تھا۔ البتہ میرے شوق کچھ مختلف تھے، مگر ابا کی سرداری کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی اور بیرون ملک چلا گیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچپن سے ہم کب جوان ہو گئے معلوم ہی نہ ہوا۔ مجھے بیرون ملک سے آئے بھی ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایک عجیب سا طوفان آئے گا جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی ارحم اور اپنے چچا کے بیٹے ارباز کے ساتھ کھیتوں میں گیا۔ ارحم، اس زمین کا کیا بنا؟ کیا یہ زمین ابا کے نام ہوئی؟ ارے میرے بھائی، جس زمین پر قدم رکھ دے وہی میرے بھائی کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں شروع سے یہ زمین بہت پسند ہے، تم چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم سیر کر کے آتے ہیں زمین کی۔ ارباز، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بے وقوفی مت کرو۔ تم جانتے ہو نا یہ زمین ہماری نہیں ہے اور اس کے دیکھ بھال کرنے والے ابا کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ چونکہ میں کافی عرصے بعد گاؤں واپس آیا تھا، اسی لیے کسی دشمنی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میرے جانے سے پہلے تو ابا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ ابا شروع سے ہی یہاں کے سردار تھے اور گاؤں کے سب معاملات بہت اچھے سے سنبھال رہے تھے، اسی لیے کبھی کسی کو ابا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کسی دشمنی کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ارباز کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بھائی یہ ایسے ہی ڈرتا ہے، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، چلیں کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی ارباز اور میں زمین کی سیر کرنے چلے گئے۔ البتہ ارحم حویلی واپس چلا گیا۔ ابھی ہم باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے جب دور سے کہیں گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم گھبرا گیا، مجھے اب عادت نہیں رہی تھی ایسے ماحول کی۔ میں جس ماحول میں پڑھ کر آیا تھا وہاں بہت خاموشی اور تنہائی تھی، انسان کی زندگی کی قدر کی جاتی تھی، مگر جب سے گاؤں آیا تھا تب سے یہ شور شرابہ سننے کو مل رہا تھا۔ ارباز، میرا خیال ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تب بھی ارباز کہنے لگا، نہیں، آپ یہاں پر رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، کیوں بغیر وجہ کے کوئی گولی چلا رہا ہے۔ میں نے ارباز کو بہت منع کیا مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ ارباز زمین کے دوسرے حصے پہ پہنچا اور پھر تب ہی پورے گاؤں میں ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، بچاؤ، کوئی بچاؤ، ارباز سائیں کو گولی لگ گئی ہے۔ الفاظ سنتے ہی میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ ارباز کو گولی لگی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے جس سمت ارباز گیا تھا، میں نے جیسے ارباز کو دیکھا تو وہ خون میں لت پت بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔
ارباز آنکھیں کھولو ارباز، نہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارباز کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حویلی میں تو کرام مچ گیا تھا، چچا کا اکلوتا وارث دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ارباز کے ساتھ ہم سب کی ہی بہت محبت تھی، وجہ چچا کا اکلوتا بیٹا ہونا تھا۔ میرے بھی ارباز سے کافی دوستی تھی، اس کے جانے کا مجھے بھی اتنا ہی دکھ تھا۔ ابھی ارباز کا جنازہ اٹھا نہیں تھا جب ابا نے جرگے میں پنچایت بٹھا لی۔ ابا پنچایت میں جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جس کی طرف سے گولی ارباز کو لگی تھی، اور یہ وہی لوگ تھے جس کی زمین پر ہم سب سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ گولی جان بوجھ کر نہیں ماری گئی، یہ جوان لڑکا اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا، مگر ابا اور چچا کا غصہ تو سوا نیزے پر تھا۔ وہ کسی صورت اس لڑکے کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمیں انصاف چاہیے، یا تو جان کے بدلے جان، یا پھر ابا اتنی سی بات کر کے خاموش ہو گئے اور میں اسی ادھوری بات کا مطلب سمجھتا رہ گیا۔ یا پھر کیا؟ ایک بوڑھے شخص نے پنچایت میں سر اٹھاتے ہوئے ابا سے پوچھا۔ یا پھر اس گاؤں کے اصول کے مطابق ہم اس کے گھر کی بیٹی کو ونی کریں گے۔ میں ابا کی بات پر حیران رہ گیا، یہ کون سا دور تھا ان الٹی رسم و رواج کا کہ ابھی تک یہ اصول ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس گاؤں کا ونی تو تب بھی کیا جاتا تھا جب میں 5 سال پہلے یہاں پر ہی رہتا تھا۔ مجھے شروع سے یہ رواج بالکل پسند نہیں تھا، غلطی کسی کی ہوتی تھی اور بھگتنا کسی کو پڑتا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں میں جہالت ابھی بھی برقرار تھی، پہلے لوگوں کی طرح بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج ابھی بھی تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ پہلے لوگ بیٹیوں کو دفنانے کے لیے مٹی کا استعمال کرتے تھے، اور اب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنانے کے لیے ونی جیسی بدترین رسم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں بیٹیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر رکھا ہے، کھیلنے والے کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ میں ہاتھ باندھے سر جھکائے اپنے غصے کو دبا رہا تھا۔ مجھے ابا پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہاں پر سب کو دیکھتے ہوئے مجھے خود پر قابو رکھنا پڑا۔ مگر اب تو جیسے میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ جب مقابل پارٹی اپنی بیٹی ونی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیا بیٹی کی جان رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ جانے والا چلا گیا، اور ہو سکتا ہے کوئی گولی واقعی جان بوجھ کر نہیں لگی ہو، کیونکہ اس وقت ارباز میرے ساتھ تھا۔ گولی پہلے چلی تھی، اور اگر انہوں نے جانتے بوجھتے گولی چلائی بھی ہے تو قصور ہمارا ہی ہے۔ ہم ہی ان کی زمینوں پر گئے تھے، وہ شک کی بنیاد پر اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی تو اسی گاؤں کا اصول ہے، مگر آپ آج اپنی سرداری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم خاموش رہو، جتنا میں کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو، اور ابھی جب مولوی صاحب تمہارے نکاح کے لیے پوچھے تو ہاں میں ہی جواب دینا، پورے گاؤں کے سامنے میری ناک مت کٹوانا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابا کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ابا، آپ مجھ سے صاف صاف الفاظ میں بات کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سردار، آپ اپنے بیٹے میں سے کسی بیٹے سے اس کی بیٹی کو ونی کریں گے؟ ابا، میں کسی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کو میں جانتا تک نہیں ہوں۔ برخوردار، یہ شادی نہیں ہے، بس اس لڑکی کو تمہیں اپنے نام کرنا ہے، گھر لے جانا ہے، اور پھر ہم جانے، اور یہ لڑکی شادی تو تمہاری وہی ہوگی جو تم اپنی مرضی سے کرو گے۔ اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ ابا اتنے پاکیزہ رشتے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس سے نکاح تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تبھی میں نے ارم سے بات کی اور اسے کہا کہ تم تو دین کے بارے میں جانتے ہو، ابا کو سمجھاؤ، وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ غلط تھے۔ تبھی ارم کہنے لگا، میں نے ابا کو بہت سمجھایا ہے، مگر انہیں اس وقت کوئی نہیں منا سکتا، وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، تبھی مولوی صاحب میرے پاس آئے۔ کیا آپ کو اجالا کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ میں ہولناک بنا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھونگھٹ میں کانپ رہی تھی۔ میں بے بس تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ تبھی مولوی صاحب نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو ابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی جسے میں جانتا تک نہیں تھا آج میری شریک حیات بن چکی تھی۔ میں نے آج تک اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ تبھی اماں میری بیوی سے کہنے لگی، آ گئی ہو مہارانی، کھا گئی ہو ہمارے گھر کا بیٹا۔ اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر سب نے اس کا کیا قصور تھا۔ مجھ سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں اگلے روز ہی بیرون ملک واپس چلا گیا۔ وہ ایک رات میری بیوی نے کہاں گزاری میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں بس ایسے ماحول سے بھاگنا چاہتا تھا، اس ماحول میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اگلے روز میں تو بیرون ملک واپس چلا گیا، وہاں جا کر میں نے نوکری شروع کر دی، اور اگلے روز ہی میں بالکل بھول چکا تھا کہ یہ ایک میری بیوی بھی ہے، اور میں اسے اپنے گھر والوں کے سہارے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکا تھا، یہ جانتے بوجھتے کہ ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی بہت خوش اسلوبی سے گزار رہا تھا، گھر پر بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، خود کو بیرون ملک اتنا مصروف کر دیا کہ کسی کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ گھر والوں کو سرپرائز دیا جائے۔
5 سال کے بعد میں پاکستان واپس جانا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی پاکستان کی زمین پر قدم رکھا میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے عجیب سا احساس نے گھیر لیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں گھر لوٹا تو مجھے رات ہو چکی تھی۔ میں گھر کے اندر جانے لگا تبھی چوکیدار مجھے کہنے لگا، سائیں خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ وہ آپ کی ذمہ داری تھی سائیں، اور آپ انہیں اپنے گھر والوں کے سر پر چھوڑ گئے۔ چوکیدار بوڑھا آدمی تھا اور میں ہمیشہ سے ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بہت اچھا وقت میرا گزرا تھا۔ ایک دوستانہ ماحول تھا۔ تبھی چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا اور جلدی سے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو ایک طرف روشنی دیکھ کر میں اسی طرف چل پڑا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کے رہ گیا، کیونکہ ایک لڑکی گرے فرش پر لیٹی کانپ رہی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ میرے ابا کے ہوتے ہوئے ہمارے ہی گھر میں کس کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی تھی، کس پر اتنا ظلم ہو رہا تھا، جبکہ ابا تو ظلم کے خلاف تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا اور جیسے ہی اس لڑکی کو فرش سے اٹھایا میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ گیلے فرش پر کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھا تو بعد میں آنکھیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ مارے شرمندگی اپنے نظریں پھیرنی پڑی۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگا کہ شاید وہ گھر کی کوئی ملازمہ ہے اور اسے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، مگر میں اپنی اماں کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے کی ہلکے ہلکے نقوش باہر سے آتی چاندنی کی روشنی میں دکھائی دے رہے تھے، مگر میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں اماں سے ابھی بات کرتا ہوں، تمہیں کوئی کمرہ دے دے، اور تم اتنی ٹھنڈ میں گیلے فرش پر کیوں لیٹی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اور ہم اپنی ملازمہ کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے جو اس نے کہا میں دنگ رہ گیا۔ جی ہاں، آپ اپنے ملازموں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کس حالت میں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس بات کی نہ تو آپ کو کوئی فکر ہے اور نہ ہی آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے۔ خیر، میں آپ کی بیوی تو نہیں ہوں، البتہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ضرور ہوں، جس کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود بھی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ تبھی اچانک 5 سال پہلے کے کچھ لمحات میری آنکھوں کے پردوں پر آئے۔ مجھے اپنے نکاح کا دن یاد تھا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ مجھے اپنی بیوی کا نام بھی یاد نہیں تھا، یا شاید مجھے اس کے نام یاد رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہارا نام؟ تبھی وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میرا نام اجالا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آج کے بعد تم یہاں پر ہی رہو گی، چلو کمرے میں، چلو میرے ساتھ۔ میں نے کچھ سنجیدگی سے اسے کہا تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اس کا چہرہ دکھا تو اب کی مرتبہ میں اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ اس کے صاف شفاف چہرے پر نیل کے ڈھیروں نشان تھے، اس کے نقوش سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ یاد بھی نہیں تھا، بس ایک مرتبہ ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر مرہم پٹی رکھی اور اسے کچھ دوائیاں دے کر سلا دیا۔ وہ ساری رات پرسکون نیند سوتی رہی، جیسے نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد سو رہی ہو، مگر میں وہ ساری رات کروٹیں بدلتا ہی رہ گیا، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ رات تو ساری ایسے ہی کٹ گئی۔ اگلی صبح میں اپنی بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنی اماں کے پاس چلا گیا، کیونکہ میں رات دیر سے گھر لوٹا تھا، اس لیے کسی سے مل نہیں سکا۔ اماں مجھے دیکھ کر تو حیران رہ گئی اور خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی، مگر میں بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے شہروز، تم بہت خاموش لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ بابا سائیں، مجھے آپ سے شکوہ ہے، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ برخوردار کس بات کا شکوہ؟ ابا نے کچھ مسکراتے ہوئے کہا تو میں اماں کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، آپ تو ایک عورت ہیں، ایک عورت کا دکھ تو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہوتے ہوئے اجالا تو اس گھر میں ظلم ہوتا رہا، اسے مارا پیٹا گیا۔ اماں تو اجالا کے نام پر ایک دم چونک اٹھی تھی۔ ارے، اس مہارانی کو تو میں بھول ہی سی گئی تھی، کہاں پر ہے وہ؟ صبح سے دکھائی نہیں دے رہی۔ اماں، جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پر ہے، آپ کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ میری بیوی ہے؟ ارے، ایسی بدبخت عورت کو کون بیوی مانتا ہے اپنی؟ اور تم کیوں بھول رہے ہو کہ وہ ونی میں آئی ہے، اس گھر کی بہو بن کر نہیں؟ اماں، میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ کے بھتیجے کا قتل اس نے کیا تھا؟ اگر سزا دینی ہے تو اس کو بھائی کو دیں۔ تمہیں غیر لڑکی کے لیے حمایت ہو رہی ہے، اور وہ تمہاری چچی جس نے اپنے بیٹے کو گنوانے کے بعد اپنی دماغی توازن کھو دیا ہے، اس کا کیا قصور؟ اس پر تمہیں کوئی ترس نہیں آ رہا؟ اماں، وہ کوئی غیر لڑکی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہوئے اس سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔
یہ بات تمہاری بیوی کو کیوں نہیں معلوم؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں اماں؟ مگر اماں اس کے بعد خاموش رہی، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اماں سے دوبارہ وہاں بیٹھے ہر ایک فرد سے ایک بات صاف صاف کہتی تھی، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ میرا فرض ہے۔ اگر اتنے عرصے میں اپنے فرض سے غافل رہا تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس کا ازالہ میں خود کروں گا۔ میں کمرے میں گیا تو میری بیوی اٹھ چکی تھی مگر خوف میں مبتلا تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ خوف کس بات کا ہے۔ میرے گھر والوں سے خوف تھا، تبھی اچانک میری بیوی چکرا کر گر گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، کیا اس نے اپنے دماغ پر اتنا ہی خوف طاری کر رکھا تھا؟ میں جلدی سے اسے اٹھا کر شہر کی طرف بھاگا۔ اماں اور باقی لوگ سبھی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ اماں کی آواز پر میں ایک منٹ کے لیے رک کر اماں کو دیکھنے لگا، مگر اس کے بعد میں نے کسی کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اجالا کو گاڑی میں لٹایا اور پھر اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر اجالا کا معائنہ کر رہا تھا مگر مجھے اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں، ایسی حالت میں چکر آنا عام بات ہے اور وہ کچھ کمزور بھی ہے، شاید ذہنی دباؤ کا شکار بھی، اس لیے ان کو خوش رکھیں۔ ایسی حالت میں ٹینشن لینا اچھی بات نہیں ہے، نہ ماں کے لیے اور نہ ہی بچے کے لیے۔ میں ڈاکٹر کی بات کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ لگتا ہے آپ کو معلوم نہیں، آپ کی بیوی 2 مہینے کی حاملہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے پوری دنیا میرے ارد گرد گھومنے لگی ہے۔ میرا سر بہت برے طریقے سے چکرا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری بات پر ڈاکٹر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ سے جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ بہرحال آپ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھیں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر تو چلا گیا اور میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا جو بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری بیوی کو جب ہوش آیا تو وہ بالکل خاموش تھی۔ یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی لگ رہی تھی، مگر اب میرا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا وہ اس بات سے انجان تھی؟ نہیں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں گھر پہنچا تو بالکل خاموشی تھی۔ اماں میری طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کیا وہ بھی اس بات سے ناواقف تھی؟ اماں، آپ جانتی تھی کہ وہ اجالا حاملہ ہے؟ میری بات پر اماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ تمہاری بیوی پر ظلم کیا؟ نہیں، ہمیں جس وقت معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی کتنی بڑی گناہ گار ہے تب بھی ہم نے اس پر ہاتھ اٹھایا نہ۔ ایک تو ہم نے اسے اپنے گھر پر پناہ دی، اس پر وہ تمہارے اور ہمارے گھر کا نام برباد کر گئی۔ میری بیوی دروازے پر کھڑی خاموشی سے ہماری باتیں سن لی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں غصے سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا اور جاتے ہی بیڈ پر دھکا دیے۔ کس کا گناہ ہے؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی اور اپنی آنکھیں چرانے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ بات جانتی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کا گناہ ہے یہ؟ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ سنجیدہ سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم میری عزت تھی، کم سے کم تمہیں اس بات کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کی عزت ہوں، اس بات کا آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ کبھی میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے؟ کیا کچھ ہو رہا تھا تمہارے ساتھ؟ اگر کچھ ہو بھی رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم گناہ کر لیتی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ظلم کس نے کیا تم پر؟ ظلم مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرے گھر میں میری ہی عزت پر کس نے ہاتھ ڈالا ہے؟ تبھی یہ اچانک اس نے میرے پیچھے اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا میں حیران رہ گیا۔ اس نے کیا ہے مجھ پہ ظلم؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ میرے پیچھے میرا بھائی کھڑا تھا، وہ بھائی جو 5 وقت کا نمازی تھا، نہ جانے کتنے عمرے اور حج کر چکا تھا اور حافظ قرآن بھی تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو اپنا گناہ چھپانے کے لیے، میرے نیک بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ نہ جانے کس کام کے تحت میرے کمرے میں آیا تھا، مگر اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لگتا ہوا دیکھ کر ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، چہرے پر ڈر اور خوف تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو خود پر لگے الزام اور بہتان کے بعد یقیناً خوف زدہ ہو جاتا۔ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ شکر ادا کرو کہ میرا بھائی شریف ہے جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ اب تک تمہیں اس گھر سے نکال دیا جاتا۔ آپ کا بھائی بے قصور نہیں ہے، میں بلا جھوٹ کیوں بولوں؟
और इतना बड़ा बहतान क्यों लगाऊंगी? तुम जानती भी हो मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी हाफिज कुरान है। वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? मुझे तुम्हारी बात पर किसी सूरत भी यकीन नहीं है। मैंने अपने भाई को इशारा किया कि वो वहाँ से चला जाए। मुझसे ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी मेरे भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरा भाई वहाँ से जा चुका था, तभी मैंने उसे अपनी बीवी से कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भाई ने ये गुनाह किया है? तभी वो कहने लगी, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं, मगर मेरा गवाह अल्लाह है, और अगर इसने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको हकीकत का भी पता चल जाएगा। मैं मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अगर मेरी बीवी कुछ कह रही थी तो इसका मतलब था यकीनन दाल में कुछ काला है। लेकिन अपने भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब दोबारा कभी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन ये राज सिर्फ मेरी हद तक रहेगा। घर वालों की नज़र में मैं शहर जा रहा था। मेरी बीवी अब परेशान रहने लगी थी। जब से उसे मालूम हुआ था कि मैं शहर जा रहा हूँ, वो खामोश रहती थी। मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। ना मैंने इससे किसी किस्म की कोई बात की। मैं चुप कर हकीकत जानना चाहता था। घर वालों की नज़रों में मैं शहर जा चुका था, लेकिन मैं घर में छुप कर हकीकत जान रहा था। मैं सब पर नज़र रखे हुए थी। मेरी बीवी पर, मेरी माँ पर और मेरी चची बहुत जुल्म कर रही थी। मगर मैं ये खा मगर ये खामोशी जुल्म थी। कोई ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था जिसे मुझे शक होता या मुझे हकीकत का पता चलता। मगर मेरे सामने अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया था। मेरा भाई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिससे मेरी बीवी की बात सच साबित होती। आज मुझे हवेली में छुपे 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब के मैं सबके सामने आऊँगा और अपनी बीवी को तलाक दे दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो बदकिरदार। मगर इसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये लड़की तुम यहाँ पर ही सो गई? नहीं अम्मा जी, मुझ पर रहम करें। आप जानती हैं मैं हामला हूँ। मैं इतनी सर्दी में ज़मीन पर नहीं सो सकती, वो भी गीले फर्श पर। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम यहाँ पर ही सोओगी। अम्मा मेरी बीवी को ज़बरदस्ती ज़मीन पर सुला रही थी, वो भी गीले फर्श पर। मेरी बीवी रोती रही, आंसू बहाती ठठरती इसी फर्श पर लेट गई थी। मुझे तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी, मगर मैं खामोशी से सब कुछ देख रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई थी, बल्कि ये सब कुछ सिर्फ इंसानियत के नाते था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही है। रात का वक्त, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आज बाहर भी बहुत तेज़ बारिश थी। एक तूफान बरपा था। तभी मेरा भाई अंधेरे में हवेली में दाखिल हुआ। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो नज़रें मेरी बीवी के ऊपर थी। मैं दंग रह गया। मैं बिल्कुल साफ था। क्या मेरा भाई वाकई मेरी बीवी का गुनाहगार था, या मेरी बीवी झूठ बोल रही थी? कुछ देर बाद मेरा भाई मेरी बीवी के पास गया और उसका हाथ पकड़ के उठाने लगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी हालत पे तरस खाओ। मैं आप लोगों के इतने जुल्म बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ। वो इल्तिजा कर रही थी, दरख्वास्त कर रही थी, या ये कहना बेहतर होगा कि वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मगर इस पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। मगर मेरे भाई पर तो जैसे शैतान हावी था। इसने मेरी बीवी का हाथ मजबूती से थामा और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। मुझसे अब ये देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं छुपके से अपने भाई के पीछे गया और सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी हमारी आंखों देखा भी झूठ साबित होता है। दिल में बस यही उम्मीद थी कि कोई मुआवजा हो जाए और ये सब कोई डरावने ख्वाब की तरह हो जाए। मगर जैसे ही अंदर गया, मेरा भाई मेरी बीवी के साथ ज्यादती कर चुका था। मगर अगले ही लम्हे वो मेरी बीवी के पास बैठ गया था और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मगर मेरी बीवी तो खुद निढाल पड़ी थी। तभी मैं आगे बढ़ा और अपने भाई को गिरबान से पकड़ के उठाया। तुम इस कदर गंदे इंसान हो गए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने घर पर ही रह के मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। भाई, आप तो शहर जा चुके थे ना? मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और इसके चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। तुम 5 वक्त के नमाजी थे, और अब ये सब। मुझे तो अफ़सोस हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कहानी मेरे सामने नज़र आ रही है इसके पीछे और कितना बड़ा राज छुपा है, जिसके बारे में तो शायद मुझे इल्म ही नहीं था। मुझे क्या, शायद घर के किसी भी बच्चे को इल्म नहीं था। अलबत्ता अम्मा और अब्बा तो सच्चाई के बारे में जानते थे। भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। अब क्या रह गया है बताने के लिए? कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता? भाई, ये सब कुछ मुझसे अम्मा करवा रही हैं, वो भी सिर्फ बदले की आड़ में। मुझे भी इस रोज़ मालूम हुआ जिस रोज़ अम्मा ने पहली मर्तबा मुझे ये गुनाह करने के लिए कहा। मैं इनसे मिन्नत समाजत करता रहा, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो। कैसी हकीकत? किस बारे में बात कर रहे हो? तभी मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं बाप से तो सगा हूँ, मगर माँ से नहीं। मैं ये बात समझ नहीं सका। मैंने बेयकीनी से अपने भाई की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है इस बात का?
تبھی اس نے جو حقیقت بتائی وہ میرے سر پر آسمان توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میری اماں کچھ زبان دراز تھی، ابا کو ایسی عورتیں بالکل پسند نہیں تھیں، مگر بڑے بزرگوں کی وجہ سے انہیں اماں کے ساتھ نبھانا کرنا پڑا۔ میری پیدائش کے بعد ابا اب اماں سے دور دور رہنے لگے تھے اور شہر کوٹھوں پر جانے لگے تھے۔ وہاں پر ہی ایک خوبصورت عورت ابا کو پسند آ گئی۔ وہ عورت بھی اچھی عادت کی تھی، اسی لیے ابا نے اس سے شادی کر لی، مگر یہ نکاح راز رکھا، کسی کو معلوم نہ ہونے دیا۔ ابا کی اس بیوی میں سے ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام ارحم تھا۔ اب ابا اس عورت کو گھر لے آئے۔ جب اماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اماں نے واویلا مچا دیا، لیکن ابا اب کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس عورت سے بھی نکاح کر چکے تھے۔ ابا نے اماں کو دھمکی دی، اگر انہوں نے ابا کی دوسری کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اماں کو طلاق دے دیں گے۔ اماں سے یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی، تبھی اماں نے اس عورت سے بدلہ لینا چاہا اور ایک روز کھانے میں اسے زہر ملا دیا۔ وہ عورت تو دم توڑ گئی مگر ارحم بچ گیا۔ ابا کو جب یہ خبر ملی تو ابا نے اماں کو گھر سے نکال دیا۔ کہیں عرصہ اماں اپنے میکے رہی اور پھر جب بڑی مشکل سے صلح صفائی کے بعد اماں کو واپس حویلی میں داخلہ ملا، لیکن تب تک اماں سب کے دلوں سے اتر چکی تھی۔ ہر کوئی اماں سے خوف کھانے لگا تھا۔ اماں کے ہاتھوں کا کھانا بنا تو دور اماں سے کوئی چیز بھی نہیں لیتا تھا۔ اماں اکیلے رہ رہ کر دماغی مریضہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت ارحم سے نفرت ان کے دل میں پلتی جا رہی تھی۔ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ نفرت کو ختم کرنا تو دور کی بات، کم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابا یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اماں کو ارحم بالکل پسند نہیں، اسی لیے ارحم کو ابا ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ دوسری طرف میں بڑا ہو رہا تھا۔ کئی مرتبہ اماں نے مجھے حقیقت بتا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ابا کی دھمکی نے انہیں یہ کرنے سے بھی روک دیا۔ ابا نے اماں کو دھمکی دی، اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی بات مجھ سے کی تو وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ یہ بات اماں کے لیے برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اسی لیے اماں خاموش رہ گئیں۔ مگر جیسے ہی اجالا گھر پر آئی، اماں کو موقع مل گیا تھا میرے بھائی کو تکلیف پہنچانے کا۔ انہوں نے بدلے کی آگ میں میرے بھائی پر ذہنی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اجالا کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اس طرح اماں کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اجالا کے اوپر بھی ظلم ہو جاتا اور ان کی رسم و رواج بھی پوری ہو جاتی۔ اماں نے ارحم کو دھمکی دی تھی، اگر ارحم نے اماں کا کہا نہ مانا تو وہ ارحم کو بھی ایسے ہی مار ڈالیں گے جس طرح ان کی ماں کو مار دیا تھا۔ لیکن ایک بات جو حقیقت تھی وہ تو کچھ اور ہی تھی۔ میری بیوی ایک دم جو نڈھال پڑی تھی چست و چاوند ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایسے نظر آنے لگی جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا اپنا خون ہی گناہ گار ہے۔ میری بیوی میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ابھی بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے۔ آپ کو یہاں تک لانے کے لیے ہم دونوں نے کتنی محنت کی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ اس بات کا تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ میں حیران رہ گیا، کیا کہنا چاہتی ہو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تبھی اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی یہ میرا گناہ گار ہے۔ یہاں تک مجھے آج تک کسی نے چھوا تک نہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کون سی نئی حقیقت تھی، کتنے راز دفن تھے اس حویلی میں۔ باہر رہ کر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ اس حویلی میں ہو کیا رہا ہے۔ میری بات پر میری بیوی اور میرا بھائی مسکرانے لگے اور تبھی ارحم بولا، جو میں نے آپ کو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، البتہ جو بھابھی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا وہ جھوٹ ہے۔ جس روز پہلے دن اماں نے مجھے بھابھی کے پاس بھیجا میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے بھابھی نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی راز ہے جو مجھے معلوم نہیں۔ تبھی میں نے بھابھی کو سب حقیقت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے۔ میری بات سن کر بھابھی کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی میں نے بھابھی سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں آپ کا دیور ہوں، آپ کے بھائیوں کی طرح ہوں، لیکن اماں کو یہی ظاہر کرنا ہوگا جیسے ہم دونوں کے درمیان کچھ تو ہے۔ بھابھی نے میرا ساتھ دیا اور ہم ماں کو دھوکہ دیتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے بھابھی کو اگلا قدم اٹھانے کا مشورہ دیا تاکہ اماں کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا وہ حاملہ ہونے کا ناٹک کرے۔ بھابھی کو معائنہ کروانے کے لیے گاؤں کی دائی کے پاس لے جایا گیا، مگر ایک رات پہلے ہی ان کو پیسے دے کر اس بات کے لیے راضی کر چکا تھا کہ وہ اماں سے جھوٹی دائی ایسے ہی کیا۔ اور اس روز آپ جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو میں آپ کے نکلتے ہی ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا، انہیں سب کچھ بتا چکا تھا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ وہ آپ کو کچھ پتہ نہ چلنے دے۔ اس کے لیے میں نے ڈاکٹر کو بھی پیسے دیے تھے۔ یہ کہانی سنانا بہت ضروری تھی کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اماں مجھے جان سے مار دیتی اور شاید بھابھی کو بھی۔ میں سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے گھر میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور میں ہی بے خبر تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی! مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اماں کو یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ اماں کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرتی رہیں گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں مزید اماں کو یہ سب نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کو سب حقیقت بتاؤں
اس کے بعد ابا کا جو فیصلہ ہوگا میں منظور ہوگا، پھر چاہے اس میں میری ماں کو سزا کیوں نہ ملتی ہو۔ میں تو اس بات پر بہت خوش تھا کہ میری بیوی حاملہ نہیں ہے، وہ کسی گناہ کے بھینٹ نہیں چڑھی تھی۔ میری بیوی بالکل پاکیزہ تھی۔ اگلی صبح میں حویلی میں موجود تھا، مجھے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اماں تو میرے صدقے والی جا رہی تھی، البتہ میری اماں سے بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ واقعی عورت ہیں، مجھے ایسا کیوں نہیں لگتا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی ڈائن ہے۔ اماں کہنے لگی یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ماں سے۔ میرے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تھی، اسی لہجے میں جس لہجے میں مجھے بات کرنی چاہیے، ایک ایسی عورت سے جس کو نہ تو کسی دوسری عورت کی عزت کی پرواہ ہو اور نہ ہی کسی کی جان کی۔ ایک قتل کر کے آپ کو سکون نہیں آیا تھا کیا، جو میرے بھائی کو بھی مارنے چلی تھی؟ ابا جو کھانے کی میز پر موجود تھے ایک دم چونک اٹھے اور میری طرف دیکھ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابا وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے، ارم کی ماں کو مار کے اماں کو سکون نہیں آیا تھا، تبھی تو ارم کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی، اس کے بدلے میری بیوی پر ظلم و زیادتی کروا رہی تھی۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا شہروز جو کہہ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے؟ تبھی اماں ایک دم چیخنے لگی، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیوی اور آپ کے بیٹے کا چکر چل رہا تھا۔ بس اماں خدا کا خوف کرو، کتنا جھوٹ بولیں گی آپ، کتنا دھوکہ دیں گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سے حرم برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر عمر کے اس حصے میں ابا نے اماں کو گھر میں قید کر دیا۔